سچائی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور یہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز کا جو معاملہ تھا، جس حوالے سے ہم نے پہلے بھی مطلع کیا تھا کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اور یقین کیجیے کہ یہ ہم نے ایک پٹیشن بھی تیار کر لی تھی جس میں وہ تمام ثبوت موجود ہیں۔ پھر ہم سچے ثابت ہوئے، یہ جھوٹے ثابت ہوئے، ان کے سارے بلند بات دعوے جھوٹے ثابت ہوئے۔ 2 اگست 2022 کو تمام حقائق عوام کے سامنے آ گئے کہ ملک سے دھوکہ کیا جا رہا تھا، یا کرپشن کی پارٹی میں غیر قانونی فنڈنگ ہو رہی تھی، غیر ملکیوں سے فنڈنگ ہو رہی تھی۔ اور اب یہ جو تیسری مہم ہے، یعنی انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو پارٹی کو ایک ادارہ بنانا ہے، اس حوالے سے بھی ہم سرخرو ہوئے، اور ایک دفعہ نہیں، ابھی الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا کہ یہ انٹرا پارٹی کے نام پہ دھوکہ ہوا ہے، غیر قانونی عمل ہوا ہے، سپریم کورٹ نے اس کی توثیق کی۔ اور یہ جو آج پاکستان تحریک انصاف کی جو کالعدم قیادت ہے، جو اس معاملے میں انہوں نے پسپائی اختیار کی ہے، جسے میں نے کہا کہ یہ خوشائن ہے، کیونکہ شاید پاکستان تحریک انصاف کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ یاد رکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف آج تباہی کے کنارے پہ، اور اس کے باوجود کہ کئی ایسے ینگ لوگ ہیں جن کو جو پروپیگنڈا کے وکٹمز ہیں، میں ان کو معصوم سمجھتا ہوں، اور جو انتشار کی سیاست ہوئی ہے، جو اقتدار کی سیاست ہوئی ہے، جس سے قومی اداروں پہ حملہ ہوا، معیشت کو نقصان پہنچا، جمہوری اداروں کو نقصان پہنچا، ہماری پوری سیاست کو نقصان پہنچا۔ شاید ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا دشمن ہوں، میں پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا دوست ہوں۔ میں آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے لڑ رہا ہوں کہ جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی اسی مقصد پہ اس کو لانا ہے۔ وہ بڑا خوبصورت خواب تھا، اور اس کی تعمیر انشاءاللہ ہوگی، لیکن اس کے لیے مکمل کعبہ قبلہ جو ہے تبدیل کرنا ہوگا سیاست کا۔ اور آج ہم اس اہم موڑ پہ کھڑے ہیں جس کے لیے میں آج پہلی دفعہ آپ سب کے سامنے ایک پیشکش کرنے لگا ہوں، اور میری پیشکش جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت قانونی طور پہ جو اس کی لیڈرشپ وہ کالعدم ہو چکی ہے، 5 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، کوئی قانون کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن بھی نہیں ہوئے، تو یہ بہت بڑا ویکیوم ہے۔ اور اس میں مزید کوئی تالا ازما اگر سمجھتا ہے کہ وہ پارٹی پہ قبضہ کر لیں گے اپنے مقاصد کے لیے، اقتدار کے لیے، یہ جو تازہ ترین حملہ آور تھے، میں نے ان کی بھی نشاندہی کی تھی۔ میں نے کہا اس سے پہلے اجرتی سیاستدان آئے، اے ٹی ایمز آئے، کچھ پاکستان تحریک انصاف کے پرانے کنگلے تھے جو عرب پنتیوں کے چھلانے لگا کے یہیں پہ بیٹھ کے پریس کانفرنسز کر کے چلے گئے۔ تو یہ تازہ ترین جو دستہ تھا یہ بھی ناکام ہوگا۔ سیاست، قومی سیاست، جن کے دل میں درد ہے، جنہوں نے اس پارٹی کو بنایا ہے، جو سمجھتے ہیں جس مقصد کے لیے بنی ہے، وہ اور چیز ہے۔ چند سیٹوں کے خاطر آپ پوری کی پوری پارٹی کو تباہی کے راستے پہ ڈال دیں، تو یہ ہرگز قابل قبول نہیں تھا، اور اسی کا ہم نے مقابلہ کیا۔ لیکن آج جہاں جس نہج پہ پارٹی کھڑی ہے، میں دوبارہ کہتا ہوں کہ یہ تباہی کے کنارے پہ کھڑی ہے، اور اس کے لیے ہمیں آگے جانا ہے۔ ہم نے ایک مثبت سیاست کرنی ہے، ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک ادارہ بنانا ہے، ہم نے ایک نوجوانوں کو تعلیم کی طرف، روزگار کی طرف، ایک بہتر سیاست کی طرف، ہم نے نوجوانوں کی مین سٹریمنگ کرنی ہے۔ جن کو پروپیگنڈا وکٹمز ہیں، جو راستے سے بھٹک چکے ہیں، ان کو ہم نے دوبارہ مین سٹریم کر کے پاکستان کی سیاست میں بھی لانا ہے، اور عملی طور پہ ایک مثبت رول کی طرف ان کو لے کے جانا ہے۔ یہ ہمارا مقصد ہے۔ تو میں آج ایک پیشکش کرنے لگا ہوں، جو میں پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں ان کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اب ہم نے آگے جانا ہے، بہت کچھ ہو چکا، بہت نقصان ہو چکا، پارٹی کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ اگر آج بھی عملی طور پہ ہم ایسے کوئی اقدام نہ کریں تو شاید یہ ناقابل تلافی نقصان آنے والے دنوں میں ہوگا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثالتی راستے پہ چلنے کی ضرورت ہے، اور اس کا وہ راستہ یہ ہے جس کی ہم تجویز دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں وہ 3 نمائندے اپنی طرف سے نامزد کریں، ہم بھی 3 نمائندے نامزد کرتے ہیں، وہ اپنی طرف سے ایک وکیل کو نامزد کریں، ہم اپنی طرف سے ایک وکیل کو نامزد کرتے ہیں۔ یہ 2 وکلا بیٹھ کے ایک چارٹر، ایک ٹی او آر، ایک فریم ورک بنائیں کہ جس کے تحت پھر باقاعدہ بات چیت کی جائے،
جس میں ایک ٹرانسپیرنٹ انٹرا پارٹی الیکشنز سب سے اوپر ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی کی پارٹی کے اندر کیسے احتساب کا عمل لایا جائے کہ اچھے صاحب، اور تیسرا کہ یہ جو ہمارے یوتھ کا اور قوم کی جو مورالٹی کو ڈیمیج کیا گیا ہے، جس انداز سے اس کو ہرگز ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا۔ ہماری یوتھ یہ جو سوشل میڈیا میں جو ہوتا ہے، اس کو کسی صورت میں آنے والی پاکستان تحریک انصاف برداشت نہیں کرے گی۔ ہم نے ریفارم کرنا ہے، ہم نے سیاست میں جو ہے اخلاق لے کے آنے ہیں، ہم نے یہ جو غلاظت کی سیاست ہے، الزام کی سیاست ہے، کردار کشی کی سیاست ہے، اور خاص کر یہ جو بیماری سوشل میڈیا میں، کیونکہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری سوشل میڈیا اور ہماری سیاست میں آج جھوٹ بکتا ہے، جھوٹ کی قیمت ہے، لیکن آپ کے سامنے ہے کہ سچائی پھر بھی کھڑی ہے، سچائی پھر بھی سامنے آتی ہے۔ تو یہ میں آپ پیشکش کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ چیئرمین 3 نامزد کریں، ہم 3 نامزد کریں گے، وہ اپنے وکیل نامزد کریں، ہم اپنا وکیل نامزد کرتے ہیں، وکلا بیٹھ کے ایک ٹرمز آف ریفرنس بنائیں، ایک فریم ورک بنائیں جو تحریری طور پہ ہو، اور الیکشن کمیشن چونکہ ایک ریگولیٹری باڈی ہے سیاسی جماعتوں کی، وہ بھی اس عمل میں اس حد تک ضرور شامل ہو کہ ان کی نوٹس میں ہو، ان کے ریکارڈ میں ہو، تاکہ پھر جو ہم عملی طور پہ، اور ہم اس میں کسی قسم کی کوئی اپنی کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھتے، یہ بنیادی جو اصول ہیں کیسے حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے 3 مہینے لگتے ہیں، 6 مہینے لگتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے عملی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو منظم کرنا ہے قانون اور آئین کے مطابق، اس کے لیے ایک راہ ہم دینا چاہتے ہیں جس کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہ ہمارا جو آفر ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا اور اس عمل پہ ہم چل پڑیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ ظفر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کس حیثیت میں یہ آفر دے رہے ہیں کہ مطلب آپ پارٹی ممبر تو ہے نہیں پی ٹی آئی کے؟ وہ تو ڈینائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو ممبر نہیں ہے۔ لیکن اگر تو آپ ان کو قانون سمجھتے ہیں تو پھر ان کی ہر زبان ہر جو کہتے ہیں ان کو مانتے جائیں، لیکن ابھی تک میں نے آپ کے سامنے 3 چیزیں کہوائی۔ فارم فنڈنگ کیس 8 سال، تمام الزامات لگے، میں سچا ثابت ہوا، وہ جھوٹے ثابت ہوئے۔ میری ممبرشپ 14 سال سے جھوٹ بولتے رہے، میں سچا ثابت ہوا سپریم کورٹ میں، وہ جھوٹے ثابت ہوئے۔ ٹھیک ہے، انٹر پارٹی الیکشنز انہوں نے دعوے کیے کہ آئین اور قانون کے مطابق ہے، وہ جھوٹے ثابت ہوئے، میں سچا ثابت ہوا۔ تو یہ تمام حقائق رکھنے کے باوجود، اور جو آپ کا سوال ہے اس پہ مجھے اور کوئی، میں جواب دیتا ہوں، ہر دفعہ دیتا ہوں، مجھے صرف یہ پہلو کہ یہ سنجیدہ سیاست کا تقاضا ہے کہ وہ ہمارے سب سے بڑے جوڈیشل فورم ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اس کا احترام کرے۔ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں لکھ دیا کہ اکبر اس بابر نہ صرف ممبر ہے بلکہ فاؤنڈنگ ممبر ہے، تو پھر یہ سوال جو ہے بنتا نہیں ہے، میں نے پھر بھی جواب دیا۔ اچھا بابر صاحب، کیا ہم یہ سوچیں کہ اکبر بابر صاحب نے یہ پیشکش کی ہے بانی چیئرمین کو کہ آئے مل کر پارٹی کو منظم کرے، یا کہ آئے مل کر انٹرا پارٹی الیکشن کرائے، یا پھر آئے مل کر کوئی مصالحت کا کسی اور سے بھی راستہ نکالے؟ کیا کہنا چاہیے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے حالات بہت آگے جا چکے ہیں، نقصان بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ان فیصلوں پہ، اس ناقص قیادت پہ ہے جو پی ٹی آئی کے ترجمان تھے، اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، خاص کر جو یوتھ ہے، میرے کچھ بڑے عزیز ہیں، ان کی جو اولاد ہے وہ بھی تکلیف سے گزر رہی ہے، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو اس راستے پہ ڈالنے والا کون ہے، وہ اندھی تکلیف میں کس حد تک چلے گئے۔ ہم نے یہ تمام معاملات کو سمیٹنا ہے، واپس اس کو لے کے جانا ہے۔ تو جہاں تک آپ کا سوال ہے، دیکھیے یہ ایک آخری پیشکش ہے، کیونکہ آگے کھائی ہے، آگے پاکستان تحریک انصاف جس جگہ پہ پہنچ چکی ہے اس کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا سیاسی، تو ہم نے اس کو بچانا ہے اور ایک مربوط لائبر بنانا ہے۔ اس میں کوئی شخصیات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ میں پہلے دن سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ میری وفاداری، دیکھیے میں صرف سر جھکاتا ہوں اللہ کی ذات کا، اس کے بعد میری وفاداری اس مٹی سے، اس وطن سے، وطن کے سامنے کسی سیاسی جماعت، کسی شخصیت کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ہے سیاست کا جذبہ جس کے تحت قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ لیڈرشپ کا یہ کام ہے کہ وہ برداشت کرے، صبر کرے، بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، ہم نے سہا، ہم پہ بہت کچھ گزرا، لیکن سہنا پڑتا ہے، سچائی آئی جاتی ہے۔ تو یہ
واحد راستہ ہے جس کے ذریعے ہم یہ جو پارٹی کا شیرازہ بکھر رہا ہے. مجھے لوگ رابطہ کرتے ہیں, مجھے لوگ رابطہ کر کے جو دکھے وہ کہتے ہیں جی بابا صاحب پی ٹی آئی کو بچا لیں. یہ میں پی ٹی آئی کو بچانے کے لیے ایک بار پیش. اچھا سر, سوال یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو سیاسی کمپین کرنے کا پورا حق حاصل ہے. تحریک انصاف کمپین کرنے کی کوشش کرتی ہے تو پکڑ دکڑ ہے, گرفتاریوں کا سلسلہ بھی بدستور جاری ہے, اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان بھی چھینا گیا. تو سبب کی آپ مذمت کرتے ہیں؟ جہاں تک بلے کا نشان چھینا گیا تو وہ تو قانون کے مطابق ہوا نا. جب آپ انٹرا پارٹی الیکشن 2 سال سے 12 موقع ملنے کے باوجود آپ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں. آپ کہتے ہیں either my way or the highway. یہ ہم لوگ اور ہماری پارٹی جو قانون سے بالاتر ہے, ہم جانے ہمارا کام جانے, ایسے نہیں ہوتا. قانون ہوتا ہے, قاعدہ ہوتا ہے. تو یہ جو بلہ ہے, میں 23 نومبر 2023 کو جب الیکشن کمیشن نے پہلا فیصلہ کیا کہ انٹر پارٹی الیکشن کو کلعدم قرار دیا, ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ بلے کا نشان خطرے میں, اگر آپ 20 دن میں شفاف الیکشن نہیں کرائیں گے. میں اس وقت آیا میدان پہ, میں نے اس وقت ان کو پیشکش کی کہ مل کے شفاف انٹر پارٹی الیکشن کراتے ہیں تاکہ بلا بچ سکے. لیکن وہ قانونی شک ملی بھی ہے کہ اگر آپ شفاف الیکشن نہیں کریں گے تو آپ کے انتخابی نشان سے آپ ہاتھ دھو سکتے ہیں. اب میں جو یہ پیشکش کر رہا ہوں اسی لیے ہے کہ پارٹی کا وجود خطرے میں ہے. پارٹی ڈیلس ہو سکتی تھی اگر جس عمل پہ یہ چل پڑے تھے, یہ جو ایک اور ناٹک لگانے لگے تھے. ٹھیک ہے, تو ہم نے یہ جہاں تک الیکشنئرنگ کا تعلق ہے, تمام سیاسی جماعتوں کو برابر ان کو ملنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو پرامن سیاست کرنے کی مکمل اجازت ہونی چاہیے قانون کے تحت. لیکن تشدد, انتشار, گالی گلوچ, کردار کشی, یہ جو معاملات ہیں اس کو ہم نے سیاست کی جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا ہے. یہ پاکستان کو لے ڈوبے گی. یہ ہم نے سیاست ہرگز قبول نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف اس لیے نہیں بنی تھی. تو اس لیے ہم یہ جو آفر کر رہے ہیں آج, یہ اس حوالے سے. اکبر صاحب وہ کہ سپریم چیئرمین صاحب, آپ بانی چیئرمین آپ کی اس پیشکش کو ایکسیپٹ کر لیں گے؟ آپ کو یقین ہے اس بات پر؟ مجھے دیکھیے, میں کبھی بھی اس حوالے سے پیشگوئی نہیں کروں گا. ہم نے ان آل سنسیئرٹی, میں نے ٹیلی ویژن پہ آ کے یہ کہا کہ اگر یہ انٹرا پارٹی الیکشن جو تازہ ترین کرنے جا رہے تھے, اگر انہوں نے کیا تو اٹ ول بی اے فیٹل پولیٹیکل مسٹیک فار پی ٹی آئی. یہ میرا الفاظ تھا. اور میں نے کہا کہ فوراً اس کو واپس ہٹ جائے, پیچھے ہٹ جائے, یہ اس پہ آگے مت جائے. دیکھیے یہ ہماری پٹیشن تیار تھی, یہ ہم نے کل جمع کرانی تھی. اس کے بعد پھر ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا, پھر یہ الیکشن کمیشن کے قانون کے ہاتھ میں چلا جاتا, بہت زیادہ نقصان ہوتا, کیونکہ مکمل غیر قانونی عمل ہو رہا تھا. مکمل طور پہ اس کی کوئی قانون بیسس ہی نہیں تھی جو ہونے جا رہا تھا. تو جہاں تک ان کا قبول کرنا نہ قبول, یہ ان کا فیصلہ ہے. آکویس بابر صاحب, گو کہ سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ آپ رکن ہے, لیکن آج روف حسن نے جو ہم بیٹ رپورٹر ہیں ہم سے ملاقات کی اور یہ کہا کہ جو ان کا رابطہ ایپ ہے, جو رابطہ اپلیکیشن ہے, وہاں پر آپ کا نام نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کا نام وہاں پر موجود ہے تو آپ آ جائیں, آپ کو جو ہے انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے وہ نامزد کر سکتے ہیں. دوسرا میرے ساتھ لنک سوال یہ ہے کہ گو کہ اب پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے کا کہا ہے, ملتوی کر دیے ہے, اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ انتخابات جلد از جلد کرائیں. آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے, تو کیوں نہ آپ خود ہی اپنا انتخابات جو ہے وہ کروائیں, جیسے آپ نے کہا بھی ہم کریں گے. دیکھیے دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جو بھی کریں گے وہ آئین اور قانون کے مطابق کریں گے. تو ظاہر ہے جو ریگولیٹری باڈی ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, تو اس کو سامنے رکھ کے اور ان کے نوٹس میں لا کے, تاکہ جو کچھ بھی کریں وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کریں اور قانوناً قابل قبول ہو اس آئینی ادارے کے لیے. جہاں تک یہ آپ نے رابطہ, اچھا چلے آپ نے پوچھ ہی لیا تو میں آپ کو اس کا جواب ہی دے دوں. یہ جو ووٹر ڈیٹا بیس ہے کس کے ہاتھ میں ہے؟ کبھی آپ نے دنیا میں کوئی ایسا الیکشن دیکھا ہے جس میں ووٹر لسٹیں جاری نہ کی جائے, اس پہ اگر کوئی شامل نہیں ہے تو اس کو موقع نہ ملے کہ وہ اپنا نام اس میں شامل کرے اور جائز طریقے سے وہ شامل کرے. جو لوگ الیکشن کو اپنے ہاتھ میں لے کے ٹوٹل ڈیٹا کنٹرول کر رہے ہیں وہی یہ فیصلہ کر رہے ہیں. اگر فرض کیا آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا نام نہیں ہے, تو سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آ گیا تو میرا نام تو ہونا چاہیے نا. اس کا مطلب ہے کہ جب پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ ممبرز اور جو ممبران ہیں ان کے نام جب ڈیٹا بیس سے نکالے جاتے ہیں, تو یہ جو ایک قبضہ گروپ ہے یہ نہیں چاہتا کہ یہ پارٹی جو ہے یہ ورکروں کی پارٹی بنے, ان لوگوں کی اس میں اثر رسوخ ہو جنہوں نے اس پارٹی کو بنایا ہے, اس پہ اپنا قبضہ اقتدار بھی نہیں رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ تمام وہ ہتھ کنڈے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے.